قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کل عرض کی تھیں کہ اچھی بات کی سفارش کرنا، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر عطا کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خیر کے کام کی طرف بندے کو آمادہ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ خیر کے کام کو کرنے والے کو اجر ملتا ہے. اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ کوئی شخص برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو بھی گناہ میں اسی طرح سے اجر ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو قیامت کے دن جس وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے خیر کی بات نکلے، خیر کے کام کی طرف رہنمائی ہو، خیر ہی کی بات ہو، اور برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور سفارش کی صحیح حقیقت کو سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. چنانچہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سفارش کرو اور اجر حاصل کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے نبی کی زبان پر جاری فرما دے بس اس پر راضی رہو. یعنی ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے. سفارش کا تعلق بات پہنچانے کی حد تک ہے، کسی پر اپنے شخصیت کا دباؤ ڈال کر کام کروانا یہ سفارش کا حصہ نہیں ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی غلطی رائج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سفارش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کام کروا کے ہی چھوڑنا ہے. ہر کام کرنے والے، ہر ذمہ دار کے بھی اپنے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، تو وہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کا کام ہو جائے تب بھی ہمیں اجر پورا ملے گا، اگر نہ ہو سکے تب بھی ہمیں اجر پورا ملے گا. یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ بات پہنچا کر اجر حاصل کرو. پھر اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو بھی فیصلہ صادر کروا دے وہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے متحد ہونے کی وجہ سے ہر صاحب اقتدار، ذمہ دار، صاحب اختیار آدمی کا معاملہ ہے. ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے. چنانچہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے بات کو صحیح طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور شریعت کا اصول ہے اگر کسی باندی کا کسی سے نکاح اس کا مالک کر دے تو ہو سکتا ہے نکاح اختیار ہے، حق ہے، لیکن جس وقت باندی کو آزادی ملتی ہے تو اس کو خیار عتق ملتا ہے. آزاد ہونے کے وقت ایک اختیار ملتا ہے کہ جو نکاح اس کا پہلے ہوا ہے
وہ چاہے تو اس کو برقرار رکھے، چاہے تو اس کو ختم کر دے۔ چنانچہ اسی طرح ان کو بھی خیار اتق ملا، جیسے ہی یہ آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ اس وقت سبھی خواتین، عورتیں، مرد مسائل سے واقف تھے، مسائل سے آگاہ تھے، اس مسئلے کا بھی ان کو پتہ تھا، اور ہم لوگ چونکہ مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ مسائل سے واقف تھیں، انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، آزاد ہوتے انہوں نے کہا کہ میں یہ نکاح برقرار رکھنا نہیں چاہتی، نکاح ختم ہو گیا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ گلیوں میں روتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ آپ میری سفارش کریں کہ بریرہ اس نکاح کو بحال کر دیں اور یہ نکاح ختم نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جس شخصیت کے مالک تھے، کل کائنات مل کر بھی اس کا عشر عشیر نہیں بن سکتی، اور پھر حضرت بریرہ نہ صرف یہ کہ آپ پر ایمان رکھتی ہیں بلکہ آپ کے گھر کی باندی بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھیں، انہوں نے ہی آزادی عطا کی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے تعلقات ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ آپ اس نکاح کو بحال کر دو اور یہ نکاح ختم نہ کرو۔ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر سفارش ہے تو پھر میں نہیں مانتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں ہے بلکہ صرف سفارش ہے۔ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سمجھتی تھیں کہ آپ صاحب شریعت ہیں، اور جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ شریعت کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوتا ہے، اس سے بہتر کون مزاج کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ کو اس سے گرانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ کسی غریب کی، کسی کمزور کی، کسی ناتواں کی بات اور حاجت ذمہ دار تک پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دی اور آپ کا ذمہ بری ہو گیا، اس کے بعد دباؤ ڈال کر کام کو کروا ہی دینا، یہ سفارش کا حصہ نہیں ہے، اس کو سفارش کے ساتھ جوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بر اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے، اپنی شخصیت کا، اپنے تعلق کا اس پر دباؤ ڈالنا یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ آدمی ایک خیر کے کام پر چلتے ہوئے دوسرا گناہ کر بیٹھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اعتدال، میانہ روی ہر کام میں ضروری ہے۔ اور اسی طرح سفارش کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس پر کسی طرح کا معاوضہ لینا، کسی طرح کا کوئی بدل لینا، یہ رشوت ہے۔ جیسے رشوت حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے، اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے دفاتر میں اور عدالتوں کچہریوں میں یہی کام ہو رہے ہیں کہ بہت سارے متاحت وہ اپنے سے اعلیٰ افسر سے کام نکلواتے ہیں اور اس پر معاوضہ لیتے ہیں۔ تو جیسے عام رشوت لینا وہ حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں داخلے کا باعث اور سبب ہے، اسی طرح سفارش پر کچھ لینا یہ بھی گناہ ہے، رشوت ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور خیر کی دعا کرتے رہنا، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا کام کوئی اٹکا ہوا ہے اور اس کا جائز کام ہے، تو اس کے حق میں دعا کرنا یہ بھی اللہ سے سفارش ہے اور شفاعت حسنہ میں ہے، چنانچہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا خیر کرتے رہیں اور ان کے کام کے درست ہونے اور ان کی بھلائی کی دعا کرتے رہیں، تو اس پر بھی ہم بہت سارا اجر کما سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ سفارشیں کرنی چاہیے۔ تو سفارشیں کرنے میں ایک تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کام جائز ہو، اور دوسرے نمبر پر اس چیز کا کہ
محض بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کام کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور شفاعت پر کچھ لینا یہ رشوت اور حرام ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔